ماں کے لیے کوئی کیا لکھے۔ ایک عورت کو شدید تکلیف میں ڈاکٹر سے کہتے سنا، کوئی ایسی دوا نہ دیجیے گا جس میں نیند ہو، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے۔ بس ایک خدا نہیں ہوتی ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگے کہ ماں کے قدموں تلے تو جنت ہوتی ہے، باپ کے قدموں میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ باپ کے قدموں میں ایک پھٹا پرانا جوتا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی خاطر رزق حلال کے دوران در بدر ہوتے گھس جاتا ہے۔ ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ سارے رشتے نبھا کر دیکھ لیے لیکن ماں باپ جیسا کوئی نہیں ملا۔ دھوپ میں باپ جلتا ہے اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کے والدین کو سلامت رکھیں، آمین۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ چند سکوں میں کہاں وفا ملتی ہے، باپ کے ہاتھ بھی چوم لو تو دعا ملتی ہے۔ تم محبت کی نظر سے انہیں دیکھو یارو، ان کی مسکراہٹ میں جنت کی ادا ملتی ہے۔ اپنے باپ کی نصیحتوں سے کبھی تنگ مت ہوں، اس کے ہر فیصلے پر اعتبار کے ساتھ عمل کریں، کیونکہ باپ وہ واحد ہستی ہے جس کا سایہ کبھی اولاد کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ سبسکرائب پلیز۔ بابا جانی، ایک بار آپ نے کہا تھا بیٹیاں شہزادیاں ہوا کرتی ہیں، رنگ برنگی تتلیوں جیسی معصوم کلیاں ہوا کرتی ہیں، ہر پل ہنستی کھلکھلاتی نازک پریاں ہوا کرتی ہیں، مگر یہ نہیں بتایا منظر بدل بھی جاتا ہے۔ یہ بھی تو بتانا تھا بابا کہ جب تک باپ سلامت رہے بس وہیں تک بیٹیاں شہزادیاں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے بعد انسان کی سب سے پہلی محبت اس کے والدین ہیں۔ والدین تو وہ ہیں جنہیں پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اور باپ تو جنت کی کنجی ہوتے ہیں۔ ابو کی تو ہر چیز ہی مقدس ہوتی ہے، ان کی قمیض سے آتی خوشبو، ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی ان کا جوتا بچوں کو محفوظ کا احساس دلاتا ہے۔ اولاد اس باپ کے رزق حلال کے لیے بہائے گئے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک باپ کی ہی اولاد سے محبت ہوتی ہے کہ ہمیشہ باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے زیادہ ترقی حاصل کرے۔ ماں کی اولاد کے لیے محبت ظاہر ہوتی ہے، مگر ایک باپ کی محبت بھی ماں سے کم نہیں ہوا کرتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک باپ اولاد کے لیے محبت کو اس طرح ظاہر نہیں کر پاتا جیسے اس کے دل میں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے تو میاں بخش کہتے ہیں، حضرت امام ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اپنے مردوں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہاری آمد سے خوش ہوتے ہیں، اور اپنی حاجتیں اپنے والدین کی قبروں کے پاس جا کر مانگو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہاری ماں زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، ماں تو زندہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں، خالہ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالہ کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی وجہ سے تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی ہے، باپ ٹھوکر سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔
امی ابو کی موجودگی کا احساس ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ یا رب انہیں سلامت رکھنا۔ خالی پیٹ اور خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد نہیں سکھا پاتا۔ چینل پر آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔